جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت 7-8 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، کلاس نہیں شروع کرنی جی؟ سبق شروع کریں جی۔ استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی 8-9 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، سبق کیا شروع حال ہے کریں جی حضرات، خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ آج ایسا لگ رہا ہے پورے ملک کے اندر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، ہمارے ہاں تو تقریباً 2 گھنٹے تو بالکل نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے، کال ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا جی، ادھر یہاں تو ٹھیک تھا جی، تالاب سرائے میں۔ ابھی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، آوازیں کٹ کٹ کے آ رہی ہیں آپ لوگوں کی۔ اچھا جی، چلیں جی۔ المقصد الثالث فی المجرات، کون پڑھے گا؟ میں کوشش کر رہا ہوں استاد جی۔ میں پڑھتا ہوں۔ میں پڑھوں میری جی؟ آواز کٹ رہی ہے؟ جی ٹھیک آ رہی ہے آپ کی نہیں آواز۔ استاد جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کی کٹ رہی تھی عارف بھائی۔ جی ابھی ٹھیک ہے جی آواز؟ ابھی تو ٹھیک ہے جی پڑھوں جی پھر؟ جی، پڑھیں جی پڑھیں المقصد الثالث پڑھیں۔ في المجرورات الاسماء المجرورة هي المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا له مررت بزيد با ويعبر۔ حرف جر ہے نا واسطہ کے اوپر، با کون سی جی ہے؟ حرف جر، بواس جی جر اس کا عمل بواس کیا ہوگا؟ آخر کو حرف جر ہے۔ جی، بواسطہ جی تی جی بواسطتی، جس کی طرف کوئی حرف چیز الجر دی۔ بواسطتی حرف جر منصوب کی گئی ہو، بواسطتی حرف الجر جی جی لفظا نحو مررت بزيد، ويعبر عن هذه التركيب في الاصطلاح بأنه جار ومجرور، أو تقديرا نحو غلام زيد تقديره غلام لزيد، ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه، ويجب تجريد المضاف عن التنوين أو ما يقوم مقامه وهو نون التثنية، والجمع نحو جاءني غلام زيد وغلام زيد ومسلم مصر۔ جی اچھا جی۔ المقصد الثالث، المقصد الاول مرفوعات، المقصد الثانی منصوبات، المقصد الثالث مجرورات۔ الاسماء المجرورۃ، وہ اسماء اسم کی جمع ہے، یعنی وہ اسماء، وہ اسم جو مجرور ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ یہ المضاف الیہ، وہ مضاف الیہ ہے، فقط صرف ایک چیز مجرور ہوتی ہے اسم کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مضاف الیہ۔
ٹھیک ہے. جی وہو کل اسم، مضاف الیہ کیا ہے؟ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی حرف جر کے واسطے سے، یعنی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کسی چیز کی، لیکن نسبت کس طرح کی جا رہی ہے؟ حرف جر کے واسطے سے کی جا رہی ہے. حرف جر کے واسطے سے کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا یہ. تو اس بات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کو جر مضاف نہیں دیتا، بلکہ مضاف کے بعد اور مضاف الیہ سے پہلے حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ جر دیتا ہے، وہ زیر دیتا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے مضاف جر دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جو چھپا ہوتا ہے تو تقدیری کہتے ہیں استاد جی اس کو. ہاں تقدیری کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لفظاً یہ، اچھا لفظاً سے یہ بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حرف جر ہوتا ہے نا، ایک منٹ، جی. تو لفظاً کہہ کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو حرف جر کے بعد آتا ہے نا اسم، جی حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے یہ مجرور ہے، جیسے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. لیکن حقیقت میں وہ مضاف الیہ ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہی ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے دیکھیے گا، جیسے مررت بزید، مررت بزید. اب اس مثال کے اندر اچھا دیکھیے گا، لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے کلام عرب کے اندر جو مجرور ہوتی ہے، وہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ کی تعریف بتا دی ہم نے، پڑھی بھی ہوئی ہے. اور مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے وہ حرف جر کے واسطہ سے ہوتا ہے. ہاں سوری، یہاں یہ نہیں بتانا چاہ رہے، حرف جر کے واسطہ سے ہوتا ہے. وہ حرف جر بعض مرتبہ لفظوں میں آتا ہے، بعض مرتبہ لفظوں میں نہیں آتا ہے، تقدیراً ہوتا ہے. جیسے مررت بزید، جیسے مررت بزید. اب یہاں جو زید ہے نا، یہ حرف یہ مجرور ہے، اور اس کا جو جر دینے والی چیز ہے با، وہ لفظوں میں موجود ہے. اب یہ مضاف الیہ ہے لیکن اس کا نام جار مجرور رکھا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی مجرور دو چیزیں ہمیں دیکھنے میں دو چیزیں مجرور نظر آتی ہیں، ایک حرف جر کے بعد جو اسم آئے اور ایک مضاف کے بعد ہے. حقیقت میں ان دونوں کو مضاف الیہ ہی کہتے ہیں، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے فرق ہے. اصطلاحاً جو حرف جر کے بعد اسم آتا ہے اس کو جار مجرور کہتے ہیں، یعنی حرف جر کو جار اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. بعض مرتبہ یہ جو حرف جر ہے یہ لفظوں کے بجائے تقدیراً ہوتا ہے، اندر چھپا ہوتا ہے، جیسے غلام زید. دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيُعَبِّرُ عَنْ هَذَا ترکیبی، کہہ رہے ہیں اس ترکیب کو تعبیر کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر بِأَنَّهُ جار مجرور، کہ یہ کیا ہے؟
جار مجرور ہے. او تقدیرن یا حرف جر تقدیرن ہوگا جیسے غلام زیدن زید کا غلام. اب یہاں بھی حرف جر ہے, زیدن مضاف الیہ ہے نا, اس کی اصل عبارت کیا ہے؟ غلام لزیدن, غلام لزیدن, غلام لی. تو یہاں یعنی ہمیں لگ رہا یوں ہے کہ مضاف اس کو زید کو جر دے رہا غلام, لیکن حقیقت میں اس کے اندر لام چھپا ہوا ہے, وہ اس کو جر دے رہا ہے. اس کو تعبیر کیا جاتا ہے مضاف اور مضاف الیہ سے. اچھا, اب ایک بات میں اور بتا دوں, آپ لوگوں نے شرح متعامل نہیں پڑھی, اس کے اندر یہ وضاحت گزری ہے کہ یہ جو اضافت ہے نا, یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر یہ یہاں کیا چھپا ہوا ہے, زید کے غلام جو زید کے لیے ہے یعنی زید کا ہے, تو یہاں لام آئے گا چھپا ہوا, کہیں حروف جر میں سے کوئی اور چھپا ہوا آئے گا, کہیں من آئے گا, کہیں فی آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر لام چھپا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اضافت لامیہ, من چھپا ہوا اضافت بیانیہ. ٹھیک ہے, اسی طرح حروف جر کے اعتبار سے اس کے نام کے اندر فرق ہو جائے گا. اچھا جی, وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ او ما يقوم مقامه وهو نون التثنیۃ والجمع, کہ اور واجب ہے, ضروری ہے, لازم ہے, فرض ہے. کیا چیز ہے؟ کہ مضاف کا تنوین سے خالی کرنا یا اس چیز سے خالی کرنا جو تنوین کے قائم مقام ہے. تنوین کے قائم مقام کیا چیز ہے؟ تثنیہ اور جمع کا نون. تو بھائی ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کی اگر اضافت ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے, جمع کی اضافت ہو تو اس کا نون بھی گر جاتا ہے, اسی طرح تنوین بھی گر جاتی ہے. یہ گرتی کیوں ہے, اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی, یاد ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ بھائی کے ذہن میں ایسی؟ جی نہیں جی. وجہ میں نے یہ بتائی تھی, اگر کسی کلمے میں تنوین لگ گئی نا تو سمجھ لیں وہ کلمہ مکمل ہو گیا. نون تثنیہ کا نون لگ گیا, سمجھ لیں وہ کلمہ مکمل ہے. جمع کا نون لگ گیا, سمجھ لیں وہ کلمہ مکمل ہے. اور مضاف کس کی قسم ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے نا جی. اس کا دوسرا نام مرکب ناقص بھی ہے, کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اگر اب مضاف اور مضاف الیہ, مضاف ہونا یہ بتاتا, مضاف وہ مکمل نہیں ہوتا, جب اس کے ساتھ مضاف الیہ مل جاتا ہے پھر وہ مکمل ہوتا ہے. ایسی یہ بات. اور تنوین اور تثنیہ اور جمع کا نون یہ اسم کو مکمل کرتے ہیں. تو اب اگر ان کو ہم لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تنوین اور نون تثنیہ اور جمع چاہ رہے ہیں یہ کلمہ مکمل ہو, اور مضاف چاہتا ہے کہ یہ کلمہ ناقص ہو. تو ان دونوں میں تضاد ہے, اس لیے یہ تنوین تثنیہ اور جمع نون مضاف پر نہیں آتے. جیسے جاءنی غلام زیدن, غلامن تھا, جب اس کی اضافت کی تو غلام زیدن ہو گیا. اور غلامانی زیدن تھا, اضافت کی تو نون گرا دیا, غلام زیدن ہو گیا. مسلمون تھا, تو جمع کی جب اضافت کی مصر کی طرف تو نون مسلمون کا جو نون ہے اس کو ہم نے گرا دیا اضافے کی وجہ سے, اضافت کی وجہ سے, اضافت کی وجہ سے. استاد جی, مضاف بنانے کی. جی استاد جی اس میں تو پھر بھی تو جملہ نامکمل ہی ہوگا نا, ناقص ہی رہے گا اگر, کیونکہ مضاف الیہ پہ بھی تنوین آ رہی ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ تو مضاف الیہ پہ تو پھر مکمل ہو گیا جا کے, کیونکہ دونوں مل کے پھر بھی ناقص ہی رہیں گے نا, مضاف مضاف پہ مل کے. نہیں, ناقص کیوں رہیں گے؟ زید قائم, زید یہ مکمل ہے, جی مکمل ہے نا بھائی. جی جی صحیح جملہ اسمیہ بن بات گیا. پوری سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ فروق بھائی زیدون کی تنوین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا جی. میں بتا رہا ہوں نا, میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں سمجھ آ رہی, زید قائم, زید کھڑا ہے, تو خالی زید مکمل ہے. زید سننے سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟
صحیح زیدن کیا لیا سے میں نے؟ نام لیا کسی کا؟ جی صحیح، لیکن بات مکمل تو نہیں ہوگی کیونکہ جب تک پورا جملہ ہوگا، جیسے مبتدا خبر مل کے پھر نہیں ہوگا جملہ مکمل. نہیں، وہ تو جملے کی بات نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے. آپ جملے کی بات کر رہے ہیں، ہم کلمے کی ایک بات کریں. کلمے کی بات کر رہے ہیں. کلمہ مفرد ہوتا ہے، جملہ کلام ہوتا ہے. مرکب ہوتی صحیح صحیح. آ رہی سمجھ میں بات؟ تو جی زید یہ کلمہ ہے، پورا ہے یہ نہیں کلمہ؟ جی صحیح، پورا ہے، کلمہ پورا تو ہے پورا آپ کو پتا ہے. جی چل گیا فلاں شخص کا نام لیا جا رہا ہے، پتا چل گیا. جی لیکن جی آپ نے جی. بولا غلام، تو بتائیں یہ پورا ہے؟ آپ پہچان گے آپ غلام سے کیا بات میں نے، یعنی کون مراد ہے؟ یہ کون غلام؟ نہیں استاد جی. نہیں ہے نا پورا. جب آپ جی نے جی. کہا غلام مزیدین زید کا غلام، اب آپ پہچان گے اس شخص کو. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ وہ دونوں مل کے مضاف مضاف میں مل کے پھر پتہ چل جائے گا ہاں، کہ مضاف اور مضافلے مل کر یہ زید کے اکیلے زید کے برابر ہوں گے. یعنی صحیح ہے صحیح ہے. مضاف مرکب جو مفید ہوتا ہے اس کے اندر دو جملے ہوتے ہیں نا، ایک مسند جی جی لے اور ایک مسند. تو جی جی یہ جو مرکب غیر مفید ہے، اس کے جو دو جملے ہوتے ہیں نا، وہ مل کر مرکب مفید کے ایک کلمے کے برابر بنتے ہیں. دو کلمے اس کے مرکب غیر مفید کے مل جی کر مرکب مفید کے ایک کلمے کے برابر حیثیت رکھتے ہیں. صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا اسی لیے تو استاد. غیر مفید کہا جاتا ہے. جی اچھا جی، آگے کون پڑھے گا جی؟ پڑھوں جی؟ پڑھے. چلے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ. أما المعنوية فهي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي أما بمعنى اللام نحو غلام زيد، وبمعنى من نحو خاتم فضة، أو بمعنى في نحو صلاة الليل. وفائدة هذه الإضافة تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة كغلام رجل. وإما اللفظية فهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه، وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط. اچھا جی. وعلم، اور تو جان لے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، معنویت و لفظیت. ایک اضافت معنوی ہوتی ہے اور دوسری لفظی ہوتی ہے. معنوی کیا ہے کہ مضاف جو مضاف ہے وہ یہ مضاف ہی ہونا چاہیے. مانوی، اضافت مانوی جی. اچھا جی. ہاں، ان یکون المضاف، یہ کہ مضاف وہ غیر صفت، صفت نہ ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہونے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مضاف ہے نا وہ صفت کا صیغہ نہ ہو، صفت کا صیغہ نہ ہو، مضافتن جو مضاف بن رہا ہو جو اپنے معمول کی طرف، وہ مضاف بن رہا ہو اپنے معمول کی طرف. یعنی مراد یہ ہے اضافت معنویہ اس اضافت کو کہتے ہیں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو. کس کا صیغہ؟ صفت. صفت کا صیغہ. صفت مشبہ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. صفت کا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہے. صفت کا صیغے سے مراد یہاں صرف صفت مشبہ نہیں ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، یہ چاروں مراد ہیں. مطلب یہ ہے
کہ مضاف اس میں جامد ہو. کیا ہو؟ اس میں جامد ہو. یعنی مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ مضاف اس میں فاعل نہ ہو، اس میں مفعول نہ ہو، اس میں تفضیل نہ ہو، صفت مشبہ نہ ہو. ایک بات. اور نہ ہی اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو. نہ ہی اپنے معمول کی طرف کیا بن رہا ہو؟ مضاف مضاف. بن رہا ہو. دیکھیں غلام و زیدین ہم نے مثال پڑھی تھی. غلام اسم فاعل کا صیغہ ہے؟ نہیں استاد جی. اسم مفعول کا؟ نہیں. اس میں تفضیل کا؟ نہیں استاد جی اس میں بھی نہیں ہے. صفت مشبہ کا؟ نہیں استاد جی. کوئی بھی نہیں ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی اپنے معمول کی طرف مضاف ہے. استاد جی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ معمول کی طرف مضاف ہو؟ ہاں یہ بات. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، میں آسان الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اپنے فاعل، اس میں فاعل نہیں، فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہے. بات سمجھ رہے میری؟ خود بھی مطلب صفت کا صیغہ نہیں ہے، اور صحیح. یہ جو آگے اس کا مضاف ہے وہ اس کا فاعل یا مفعول نہیں بن رہا. ٹھیک ہو گیا. صحیح. آ رہی بات سمجھ میں جی؟ جی جی استاد جی. مطلب آگے بھی اس میں جامد ہی ہے. ہاں جی، خود بھی اس میں جامد ہے اور آگے بھی اس میں جامد ہے. صحیح. یہ سمجھ آ گئی باقی بھائیوں کو بھی؟ نہ خود جی استاد جی. ہاں جی صفت کا صیغہ ہے. جب خود صفت کا صیغہ نہیں ہے تو آگے جس کی طرف یہ مضاف بن رہا ہے وہ اس کا معمول نہیں ہے، یعنی وہ اس کا فاعل یا مفعول نہیں بن رہا. تو سر جی اس میں مطلب کہ جو خود اس میں جامد اور پھر آگے مضاف بھی ہو رہا تو اس کو ہم اس کو کہیں گے مانوی ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں ہم نے دو قاعدے پڑھی نا اس میں اسی کا جواب دیتا ہوں. دو قاعدے پڑھی نا. پہلی قید کیا تھی؟ کہ خود صفت کا صیغہ نہ ہو. دوسری قید کیا تھی؟ آگے والا اس کا معمول نہ ہو. آگے والا اس کا معمول نہ ہو. ان دونوں میں سے ایک بھی پائی جائے گی نا تو اضافت معنویہ نہیں ہوگی. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال میں ایسی دے رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کو جس میں پہلی شرط پائی جا رہی ہے دوسری نہیں پائی جائے. سمجھ آ رہی بات؟ پہلی نہیں پائی جا رہی، سوری، پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، دوسری پائی جا رہی. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ صفت کا صیغہ نہ ہو. یہی تھی. جی جی جی. اب میں مثال دیتا ہوں. کریم البلدی. کریم البلدی. اچھا اب یہاں کریم کون سا صیغہ ہے بھائی؟ سر جی صفت کا ہے. ہاں ماشاءاللہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. تو یہ قید نہیں پائی جا رہی نا اس کے اندر. جی جی. یہ قید اس کے اندر نہیں پائے گی تو اس کو اضافت معنوی ہونا چاہیے. صحیح. ہم نے کہا تھا صیغہ صفت کا صیغہ نہ ہو، یہاں صفت کا صیغہ ہے، الٹ ہو گیا معاملہ. لیکن آگے کہا تھا کہ وہ اس کا معمول ہو. لیکن البلد کی طرف یہ مضاف تو بن رہا ہے، نہ البلد اس کا فاعل بن رہا ہے نہ مفعول بن رہا ہے. نہ اس کا فاعل بن رہا ہے نہ ہی مفعول بن رہا ہے. تو دوسری شرط پائی جا رہی ہے. نہیں استاد جی اس میں مطلب کہ پہلا تو نہیں بھائی. ہاں شرط کیا تھی؟ صفت کا صیغہ نہ ہو اور دوسرا مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو. یہاں صفت کا صیغہ تو ہے، صفت کا صیغہ تو ہے، یعنی یہ خلاف ورزی ہے. اور دوسرا جو ہے معمول ہو وہ ٹھیک ہے، وہ اضافت معنویہ کی شرط پائی جا رہی ہے.
تو ایک شرط پائے گی ایک نہیں پائے گی، لہٰذا یہ اضافت معنویہ نہیں ہوگی. اچھا دوسری مثال سن لیجئے کہ اس کے الٹ کی، ضرب الیومی. اب یہاں جو ضرب ہے یہ کوئی اسم فاعل مفعول صفت مشبہ اس میں تفصیل ہے؟ مصدر ہے نا ضرب، ضرب. جی 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 ٹھیک ہے تو جی پہلی شرط پوری ہوگی اضافت معنویہ کی، صفت کا صیغہ نہیں ہے. دوسری جو شرط ہے الیوم، وہ اس کا معمول بن رہا ہے. فاعل ہے استاد. ہاں کیا ہے؟ فاعل ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب دوسری شرط مفقود ہوگی، لہٰذا یہ بھی اضافت معنویہ نہیں ہے. استاد جی اس کا فائل کیسے بنے گا الیوم؟ دن کا مارنا. جی اس میں تو یہ مطلب ہمیں وزن کر کے نہیں پتا چلے گا، جیسے فائلن فائلانی اس کے وزن پہ جو آ رہا ہوگا وہ فائل بنے گا؟ نہیں، جو مضاف الیہ اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ اسم فاعل ہو. اور بھائی مضاف الیہ کا مطلب یہ ہے، شروع کا بتایا مضاف نہ اسم فاعل ہونا چاہیے، نہ مفعول ہونا چاہیے، نہ صفت مشبہ، نہ اسم تفضیل، لیکن مضاف الیہ اس کا معمول ہو. معمول نہ ہو یعنی معمول کا مطلب یہ کہ وہ اس کا فاعل، اسم فاعل نہیں، وہ اس کا فاعل یا نائب فاعل، اس کا فاعل یا مفعول نہ بن رہا ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا. جو ہم ہاں جیسے ترکیب فعل میں کا کرتے فاعل ہیں نہیں ہوتا، جی جی فعل کا مفعول، وہ مراد ہے کہ مضاف الیہ اس کا فاعل یا نائب فاعل نہ بن رہا ہو. اب یہاں الیوم فاعل بن رہا ہے، لہٰذا ایک شرط پائے گی ایک نہیں پائے گی، تو یہ بھی اضافت معنویہ نہیں ہے. صحیح. وہی ہے. اور وہ جو اضافت معنوی ہے یا تو لام کے معنی میں ہوگی، دیکھیں آگے یہ بات یہاں بھی، جیسے غلام زیدن یعنی غلام لزیدن، یا اس کو اضافت لامیہ کہتے ہیں. یا من کے معنی میں ہوگی، جیسے خاتم فضۃ چاندی کی انگوٹھی، یعنی خاتم من فضۃ، اصل یہ عبارت ہے چاندی سے انگوٹھی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اضافت بیانیہ. تیسری ہے فی کے معنی میں ہوگی اضافت، جیسے صلاۃ اللیل رات کی نماز، یعنی صلاۃ فی اللیل. اضافت فیا کہتے ہیں اس کو، فویا یا فیا اس طرح کچھ کہتے ہیں اس کو. وفائدۃ هذه الاضافتی. اچھا جی کہہ رہے ہیں اس اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ تعریف المضافی ان اضیف الی معرفت، مضاف کو معرفہ بنانا ہے. اگر مضاف کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے گی تو مضاف خود بھی معرفہ ہو جائے گا، جیسے کہ پیچھے گزر گیا. یا اس کی تخصیص کرنا ہے اگر اس کی اضافت ہو جائے نکرہ کی طرف، یعنی اگر مضاف کی اضافت نکرہ کی طرف ہوگی تو مضاف نکرہ کی طرف اضافت کرنے سے تخصیص مضاف کے اندر پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے غلام عام ہے، اس کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ غلام رجلن، تو رجل کی طرف اضافت ہوگی. یہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن تخصیص پیدا ہوگی، اس کے اندر کیا ہو گئی؟ تخصیص پیدا ہوگی. بھائی وقت اوپر ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہے؟ استاد نہیں آیا کوئی؟ 6 منٹ استاد اوپر ہو گئے. تخصیص استاد جی کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہاں جی خاص. غلام عام تھا، جب خاص. غلام رجلن کہا تو پتہ چل گیا کہ مرد کا غلام ہے، عورت کا غلام نہیں. ایک منٹ میں ذرا دروازہ کھولتا ہوں. صحیح صحیح.
جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی استاد جی بس ایک بات دوبارہ کلیئر کرنی تھی کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ فائل اور نائب فائل اگلا جو ہے وہ استاد جی بنے گا یا نہیں بنے گا، وہ مطلب مضاف الیہ جو ہے؟ نائب فاعل نہیں، فاعل یا مفعول. جی فائل یا مفعول. جی استاد جی یہ مطلب کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بننا چاہیے یا نہیں بننا اضافت چاہیے؟ معنویہ کے لیے یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، نہ صفت کا صیغہ ہو نہ اس کی طرف معمول. صحیح ایک ہے، بھی چیز پائے گی تو اضافت معنویہ نہیں کہلائے. ٹھیک ہے جی. اما اللفظیۃ، بہرحال لفظی فہو ان یکون المضاف. دیکھیں لفظی کیا ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو. اپنے معمول کی طرف کیا ہو رہا ہو؟ مضاف ہو رہا ہو. اچھا وہی ہے تقدیر الانفصال. اور یہ کس کی تقدیر ہے؟ انفصال کسے کہتے ہیں بھائی؟ ضمیر مرفوع منفصل پڑھی نہیں آپ نے؟ جی الگ، جس میں ضمیر الگ ہو. یعنی یہ جو اضافت ہے نا لفظیہ، یہ معنی کے لحاظ سے، معنی کے اعتبار سے انفصال کی تقدیر میں ہے. انفصال کی تقدیر میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی بظاہر تو آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ لفظوں کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ انفصال ہے، یعنی منفصل ہیں، جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہے. کیسے علیحدہ ہے؟ کہ جو مضاف الیہ ہے وہ معنی کے اعتبار سے یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. وہ ساری وہی بتایا نا، صفت کا صیغہ ہوگا تو اس کے لیے مضاف الیہ فاعل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ معمول بھی ہو اس کی طرف، معمول کی طرف مضاف بھی ہو. ٹھیک ہے، تو جو مضاف ہے وہ صفت کا صیغہ ہوگا اور مضاف الیہ جو ہے وہ اس کے لیے یا تو فاعل بن رہا ہوگا یا مفعول بن رہا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی استاد جی. ہاں تو یہ حقیقی اعتبار سے مجرور نہیں ہوگا، لفظی اعتبار سے مجرور ہم اس کو کہیں گے. حقیقت کے اعتبار سے فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر فاعل بن رہا ہوگا جیسے ضارب زیدن، ضارب اسم فاعل کا صیغہ ہے یا نہیں؟ صفت کا صیغہ ہے. ضارب کو ہم کہیں گے ضارب صیغہ اسم فاعل مضاف، زیدن مضاف الیہ فاعل. یوں ترکیب ہوتی ہے اس کی. تو زیدن بظاہر لفظی اعتبار سے مجرور ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ مجرور نہیں ہے، بلکہ یا تو مرفوع ہے اور اگر مفعول بن رہا ہے تو منصوب ہے. استاد جی اس میں یعنی دو چیزیں نا. یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ کے اعتبار سے اتصال ہے، معنی کے اعتبار سے انفصال ہے، جدا ہے. صحیح، مطلب کہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ مضاف جو ہے وہ صفت کا صیغہ ہو گیا، یعنی صفت کے صیغے سے مراد بھائی وہ اس میں فاعل، اس میں مفعول اور ہاں جی تفضیل. بالکل بالکل. اور مضاف الیہ جو ہے وہ لازمی ہے کہ یا تو فاعل بن رہا ہوگا یا پھر مفعول بن رہا ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے استاد جی. وفائدت. اچھا اور اسی طرح حسن الوجہ، یہاں جو وجہی ہے نا، حسن کون سا صیغہ بتائیں بھائی؟ کون سا؟ اس میں صفت. صفت مشبہ. ہاں جی صیغہ صفت صفت مشبہ ہے. مشبہ. جی استاد جی آپ کون سا پوچھ رہے ہیں؟ حسن الوجہ. بولیں جلدی بولیں، وقت نہیں ہے. استاد جی یہ صفت کا بن رہا ہے، صفت مشبہ. صفت مشبہ ہے بھائی، اتنا سوچ کیوں رہے؟ تو الوجہ اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے اور لفظوں کے اعتبار سے وہ اس کا مضاف ہے. وفائدتها تخفیف فی اللفظ. فقط کہہ رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ کا فائدہ یہ ہے کہ لفظوں کے اندر اس میں تخفیف ہو سکتی ہے، صرف یہ فائدہ ہے. لفظوں کے اندر تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، اور کہ وہ کس طرح تخفیف ہوتی ہے وہ چلو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل سمجھا دوں گا. ورنہ اتنا ہی اگر اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو بھی کافی ہے.
اور سمجھنا ہوگا مجھے کل یاد کروا دینا، میں پھر یہ سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اصل میں مولانا ناصر صاحب سبق نہیں پڑھا رہے نا کافی دن سے، تو وہ سال اول والے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پڑھا دیں، اس گھنٹے میں مولانا ناصر صاحب کا گھنٹہ ہوتا ہے، میں نے کہا چلو پڑھا دوں تاکہ تو یہ کچھ تاخیر نہیں ہو رہی اساتذہ کے آنے میں کچھ دنوں سے، یا اس سال ایسا محسوس ہو رہا ہو آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو جی مولانا بلال صاحب کا تو نیٹ کا کافی ٹائم سے وہ چل رہا ہے، کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بیچ میں، یہ وجہ ہوگی شاید۔ اچھا، مولانا شوکت صاحب تو آپ کی کلاس میں نہیں ہے نا ان کا سبق؟ نہیں استاد جی نہیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھی ساتھی کو حدیث سناتے ہیں، کوئی ایک دو حدیث کل پڑھی تھی، کل والی سنا دیں جی، سنا دیں۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن ينصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے بعد لوگوں نے آپ سے کچھ سوال کیا،
انصاری سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دے دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا اور ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ خرچ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو میں تم سے ہرگز جمع کر کے نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے، جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں، اور صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر عطیہ کسی کو نہیں دیا۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی پڑھیں جی۔ اور کوئی ساتھی سنائے بھائی؟ استاد جی میں سناؤں جی؟ جی سنائیں۔ اس کی بعد استاد محترم کوئی سناتے ہیں حدیث؟ جی فہد بھائی پڑھیں۔ وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبرا فكان خيرا له رواہ مسلم۔ ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا سارا معاملہ ہی عجب ہے کہ اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہی ہے، مومن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں، وہ اگر خوشحالی اس کو میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تنگ دستی آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ جی اور کوئی ساتھی ہے کوئی سنانے والا؟ بھائی کوئی ساتھی پڑھے، استاد جی کہہ رہے ہیں کوئی ساتھی سنائے اور بھی۔ ہاں بھائی کوئی ہے ساتھی کوئی ہمت کرنے والا؟ بھائی پڑھو کوئی ساتھی، بھائی استاد جی کہہ رہے ہیں ہمت کریں بھائی۔ فاروق شاہ بھائی یا ناصر بھائی آپ میں سے کوئی ایک پڑھ لیجیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب میں نے بالکل دیکھا ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ملا، اس لیے تھوڑا سا پہلے مطلب پڑھ لے تو پھر تب اس میں پڑھ لوں؟ پڑھو امان اللہ بھائی پڑھو۔ حدیث نمبر کون سی؟ 28 نمبر ہے۔ 28 حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ
وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. حضرت مان اللہ رضی اللہ جی جی ٹھیک ہے مان اللہ بھائی ترجمہ بھی کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کے دورے پڑنے لگے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کی شدت دے کر بول اٹھی، آئے میرے ابا کس قدر کربناک ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے ابا کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے کہا، اے ابا آپ نے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا، اے ابا جنت الفردوس آپ کا مقام ہے، اے ابا ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے عالم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو کیسے گوارا کیا؟ میری آواز آ رہی تھی؟ آواز نہیں آ رہی مان اللہ بھائی، آواز نہیں ہے، آگے پڑھوں؟ استاد جی چلے گئے کیا؟ میری آواز آ رہی؟ استاد جی موجود ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ دیکھیے آگے پڑھ لیے، ایک حدیث آگے پڑھ لیتے ہیں، آگے بڑی لمبی حدیث آ رہی ہے۔ وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ و ابن حبہ رسول رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ غلام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں اور محبوب کے بیٹے بھی ہیں حضرت اسامہ۔ یہ فرماتے ہیں ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے، ان نبنی کہ بے شک میری بیٹی میرا بیٹا، قدح تزیرا تحقیق وہ حاضر کیا گیا ہے، یہ تو لفظی معنی ہو گیا، مطلب یہ ہے موت کے عالم میں ہے، نزع کے عالم میں ہے۔ فشہدنا آپ تشریف لے آئیں ہمارے پاس۔ فارسل یقرئ السلام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ کو سلام فرما رہے ہیں، ویقول اور فرمائے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ اللہ نے لیا ہے، اسی کا ہے ما اعطى جو اس نے دیا ہے،
وکل شیء عندہ بأجل مسمن، اور ہر چیز کی اللہ کے پاس ایک مدت، بأجل مدت مسمن مقرر ہے۔ فلتصبر، پس چاہیے کہ آپ صبر کریں، ولتحتسب، اور چاہیے کہ آپ ثواب کی امید رکھیں۔ فارسلت الیہ، پھر پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قسم کھا کر پیغام بھیجا، لیأتینہا، کہ آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ فقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ابی بن کعب اور زید ثابت، اور ورجال، اور کچھ صحابہ اکرام اور بھی تھے۔ فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ، فاقعدہ فی حجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا دیا اپنی گود میں، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، اور اس کی جو جان تھی وہ نکلنے لگی، جان نکلنے کے قریب بھی تھی نزا کے عالم میں۔ تو یہ حالت جب دیکھی تکلیف میں ہے تو ففاضت عیناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فقال سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہ روئیں، تو آپ رو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ خود رو رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں نہ روئیں، صبر کریں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذی رحمت، یہ آنسو رحمت کے ہیں، جعل اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، فی قلب عبادی، اپنے بندے کے دلوں میں۔ ایک روایت میں ہے کہ فی قلوب من شاء، ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندے پر، رحماؤ، اس کا معنی وہی ہے، رحمت سے اللہ نواز دیتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان جب ایک ہے کہ رونا باتکلف، واویلا کرنا، ماتم کرنا، یہ اسلام میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک ہے کہ خود بخود آنسو نکل آتے ہیں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ وہ والے آنسو مراد ہیں، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا انسان تو آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ والے آنسو مراد نہیں ہے، وہ صبر بے صبری میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، احادیث پر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ پڑھے سمجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ استاد جی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کوئی جگر کا ڈاکٹر ہے ادھر کہیں آس پاس لاہور؟ استاد جی جگر کا ہاسپٹل لاہور کے اندر بہت اچھا ہے۔ اچھا، بچے کو چیک کروانا نا، میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں۔ استاد جی بہترین علاج جو ہے نا پورے پاکستان میں جگر کے حوالے سے، وہ لاہور کے اندر ہے ہاسپٹل، تو میں آپ اچھا کو بتا چلو دوں۔ پھر کسی دن تیاری کریں گے، جائیں گے ساتھ، ٹائم جی نکالیں ٹھیک ہے پھر۔ استاد جی، استاد جی ٹھیک ہے، بنا لیں گے ٹھیک ہے ترتیب۔ جی، اللہ تعالیٰ اللہ حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ چند منٹ سبق بڑھا رہے تھے. صحیح. پڑھ لیں عبارت پڑھ لیں جلدی. ہاں جی پڑھ لیں عبارت بعد میں. جی استاد جی یہ کہاں سے پڑھنی ہے؟ حضرت کہاں سے پڑھنی ہے؟ آپ وہ اوقات کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ نمازوں کے اوقات والا، وہ تو چلے کچھ یہ ویسے سمجھاتے ہیں. شروع سے پڑھیں گے کتاب الصلاۃ. اگلا صفحہ کر لیں، اگلا صفحہ کر لیں، اگلا صفحہ. وأول وقت الظهر. عشاء، اول وقت العشاء سے پڑھ. ہاں جی وہ اول وقت زہر یہاں سے. نہیں عشاء سے، اول وقت عشاء سے. العشاء. ہاں عشاء سے پڑھ لیں. اول ہوگا یا آخر ہوگا؟ وقت وہ اول وقت المغرب. عشاء ناصر بھائی عشاء سے. آگے ٹھیک ہو گئے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأول وقت عشاء اذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع فجر الثاني وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. سج آگے بھی پڑھیں گے. پڑھ لیں. اچھا اچھا جی. ويستحب الاستغفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف والتقديم في الشتاء وتأخير العصر على تتغير الشمس وتأجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستجب في الوتر لمن يعلف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل وإن لم يسك بالانتباه او ترى قبل النوم. چلے ادھر تک پڑھنا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازبا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے جلدی چھوڑ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول وقت العشاء اذا غاب الشفق. عشاء کا اول وقت یہ ہے کہ جب شفق جو ہے یا غائب ہو جائے. آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني. اور اس کا آخری وقت فرماتے ہیں کہ وہ ہے جب تک فجر ثانی شروع نہ ہو. فجر ثانی سے مراد صبح صادق، یعنی کہ صبح صادق تک جو ہے اس کا وقت ہے. سر جی آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی.
आवाज नहीं आ रही जो आवाज क्लियर नहीं है जी। हैंड फ्री में लगाई हुई थी, वो जो है मुझे लग रहा है उसकी अब चार्जिंग ठीक है खत्म हो गई, उसकी चार्जिंग खत्म हो ठीक गई है, अब थी। सही है जी। हजरत एक वक्त में आज आप 2-2 सवाब ले रहे हैं, बच्चों की सुलह भी करवा अच्छा रहे हैं और साथ में सबक भी पढ़ा रहे हैं। असल में ना अभी पिछला सबक चल रहा था, जी तो आज शब जुमा थे ना, वो शब जुमा पे मैं नहीं गया, एक साथी है वो शब जुमा पे गया, वहां से अभी वापसी पे वो बिरयानी दे गया। अभी जब सबक आपका शुरू होने लगा था तो जी जी। वो उसका दरवाजा बजा, वो बिरयानी दे गया, तो इसलिए वो फिर बच्चों की लड़ाई हो गई बिरयानी पे। फिर मैंने भी 2-3 चम्मच साथ लगा लिया, आपको आवाज आती होगी खाने की, तो इसलिए जो है अभी बच्चों की सुलह हो गई है, बच्चे बाहर चले गए। बस जी, बिरयानी चीज ही ऐसी, मरकज की कंटीन पे हो तो वहां पे सब साथियों की गुत्थम गुत्था हुई होती है। घर में है तो बच्चे शुरू होते हैं। फिर इसका आखिरी वक्त जो है वो सुबह सादिक तक है, सुबह सादिक तक इसका आखिरी वक्त, और वित्रों का वक्त फिर फरमा दिया कि अव्वलु वक्तिल वित्री बादल इशा, इशा के बाद है, व आखिर वक्तिहा मालम यतलु अल फज्र, और जब तक फजर तुलू ना हो जाए उस वक्त आवाज तक आप वित्रों का दोबारा वक्त है। नहीं आ रही उस्ताद जी। तर्जुमा दोबारा कर दूं, दोबारा शायरी कर तर्जुमा दोबारा सुन लो। जी जी। हाँ जी, तर्जुमा दोबारा सुन लो। अव्वल वक्तिल इशाई, इशा का अव्वल वक्त जो है, इज़ा गाब शफक, जब शफक जो है वो गायब हो जाए, व आखिर वक्तिहा, और आखिरी वक्त जो है, मालम यतलुल फज्र सानी, जब तक फजर सानी तुलू ना हो जाए। फजर सानी से मुराद मैंने बता दिया कि सुबह सादिक मुराद है, जब सुबह सादिक तुलू हो जाए उस वक्त तक जो है इशा का वक्त रहता है। व अव्वल वक्तिल वित्री बादल इशा, और वित्रों का अव्वल वक्त जो है इशा के बाद है, आखिर वक्तिहा मालम यतलु अल फज्र, जब तक फजर तुलू ना हो जाए। यानी कि निस्फ, पूरी रात के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो फरमाते हैं कि सुलुस के बाद, शफक के बाद जो है वो सुलुस लैल तक जो है ये इसका अव्वल हिस्सा है, और सुलुस लैल के बाद जो है निस्फ लैल तक जो है इसका दूसरा हिस्सा है, फिर निस्फ लैल से लेकर तुलुए फजर तक जो है इसका तीसरा हिस्सा है। यानी कि रात के 3 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा, या आप समझ लें जो है 12 बजे तक गालबन, या 12:30 बजे तक, इसके करीब करीब जो है रात का जो है वो एक पहर जो है वो पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा पहर शुरू हो जाता है। तो इसका जो है कोशिश करनी चाहिए कि तीसरे हिस्से से पहले पहले जो है वो इशा की नमाज अदा कर ले, सुलुस लैल तक, यानी कि 12-1 बजे तक जो है इसका। लेकिन फिर इसमें आगे इख्तलाफात हैं कि इशा की नमाज जो है वो जल्दी पढ़ना चाहिए या ताखीर से पढ़ना चाहिए। बहरहाल हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जितना ताखीर करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, सुलस यानी कि तिहाई हिस्से तक, यानी कि 10 बजे पढ़ें, 11 बजे पढ़ें, 12 बजे पढ़ें, जितना थोड़ा ताखीर करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो यही वजह है कि मरकज़ के अंदर जो है, रायबेन मरकज़ में इशा की नमाज जो है वो बहुत ताखीर से होती है। आजकल जो है 10-11 बजे तो इशा की नमाज, आज 10 बजे तो हो रही है मुझे लग रहा है, और जब हाजी साहब हयात थे उस वक्त तो कभी कभी 11 बजे तक भी पहुंच जाती थी इशा की नमाज, 12-11 बजे, 11:30 बजे तो यहाँ तक पहुंच जाती थी। बहरहाल लेकिन वितर जो है, वितर का वक्त जो है वो फजर की जब तक अजान ना हो जाए उस वक्त तक जो है आदमी वितर पढ़ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तहज्जुद पढ़ा करते थे, और तहज्जुद जिसको क़यामुल लैल बोलते हैं, जिसको जो है ये अहले हदीस जो है वो उसको तरावियों का नाम देते हैं, अहादीस से 8 तरावियां साबित करते हैं, तो वो क़यामुल लैल को ही, उसको ही साबित करते हैं। पूरे अहादीस की हिस्ट्री में जो है कहीं भी तरावियों का लफ्ज़ आया ही नहीं है, कहीं भी तरावियों का लफ्ज़ आया नहीं है।
یعنی کہ 8 تراویحوں کا لفظ جو ہے کسی بھی حدیث میں نہیں آیا. تو وہ جہاں سے بھی آپ کو دکھائیں گے تو وہ قیام اللیل ہی دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام اللیل 8 رکعتیں پڑھی. تو وہ 8 رکعتیں جو ہے وہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں. تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے تراویحوں کی 8 رکعتیں بنا لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اور پھر جو ایک وتر بناتے ہیں وہ بھی یہیں سے بناتے ہیں. ایک وتر وہ بھی یہیں سے بناتے ہیں کہ 8 تراویحیں پڑھی. بسا اوقات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے فجر کی اذان سنائی دیتی تھی. پھر فجر کی اذان جب سنائی دے دی تو اسی وقت جو ہے وطروں کی نیت کر لی. وطروں کی نیت کر کے اب وہ وطر پڑھ لی ہے. تو اب اس طرح 3 وطر پڑھ لی ہے. تو اسی سے وہ ایک وطر ثابت کرتے ہو. کہتے ہیں یہ 8 رکعت جو ہے وہ تراویحوں کے ہو گئے اور ایک جو رکعت پڑھی ہے وہ وطر ہو گئے. تو اسی سے جو ہے وہ پھر وطر بنا لیتے ہیں کہ 9 رکعتیں پڑھی ہیں, 9 رکعتوں میں 8 تراویحیں پڑھی ہیں اور ایک وطر پڑا ہے. تو اس لیے وہ یہاں سے امت کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو بہرحال اگر ان سے پوچھا جائے کہ پوری تاریخ کی ہسٹری میں کتاب احادیث کی کسی بھی کتاب میں آپ تراویحوں کا لفظ دکھا دیں تو وہ نہیں دکھا سکیں گے آپ کو. کسی بھی حدیث کی کتاب میں تراویح کا 7-8 کا لفظ دکھا دیں. قیام اللیل تو 8 دکھا دیں گے لیکن تراویح 8 نہیں دکھا سکتے. تو بہرحال یہ وطروں کے اوپر دلیل میں دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان سنائی دے دیتی تو اس وقت جو ہے وطروں کی نیت کر لیتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وطروں کا جو آخری وقت ہے وہ وطروں کا جو اول وقت ہے وہ تو عشاء کے بعد ہے اور جو اس کا آخری وقت ہے وہ فجر کی اذان تک ہے. وَيَسْتَحِبُّ اسفار الفجر, اور مستحب ہے نماز فجر کو روشنی میں پڑھنا. فجر کی نماز جو ہے اس میں جتنا زیادہ تاخیر سے پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ مستحب ہے, زیادہ ثواب ملے گا. تو اسی وجہ سے مرکز کے اندر بھی فجر کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے ہوتی ہے. عشاء کی نماز بھی تاخیر سے ہوتی ہے اور فجر کی نماز بھی تاخیر سے ہوتی ہے. ایک دفعہ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اتنی تاخیر سے نماز ہوئی کہ مجبوراً جو ہے وہ مجھے معوذتین جو ہے وہ پڑھنے پڑے. معوذتین مختصر نماز پڑھنی پڑی. معوذتین پڑھے اور نماز مکمل کی. تو پھر بعد میں جو ہے وہ 4-5 منٹ ہی باقی تھے طلوع کے اندر. تو اس لیے یہ فجر کی نماز جو ہے وہ مستحب ہے روشنی میں پڑھنا. والابراد بالظہر فی الصیف, اور فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کو جو ہے ٹھنڈا کر کے پڑھنا. الابراد بردن سے ہے. نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا فی الصیف گرمی میں, وتقدیمها فی الشتاء, اور اس کو جو ہے جلدی پڑھنا مقدم کرنا سردی کے موسم میں. گرمی کے موسم میں جو ہے وہ ظہر کی نماز جلدی نہ کرے لیکن جو ہے سردی کے موسم میں جو ہے وہ جلدی کر لے. وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس, اور عصر کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک سورج میں تغیر نہ آئے. عصر کی نماز کو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم مثل ثانی کے اندر جو ساری کل تفصیل آ گئی, عصر کی نماز کو بھی جو ہے مؤخر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے. وتعجیل المغرب, اور مغرب کو جلدی پڑھنا. تو اس لیے مغرب کی نماز جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بہت ہی جلدی ہے. اذان ہوتے ہی جو ہے وہ فوراً یعنی کہ نماز اتنا وقت بھی نہیں ہے, 1-2 منٹ بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو جلدی کر کے پڑھنا. وتاخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل, اور عشاء کو اتنا مؤخر کرنا ثلث اللیل کہ تہائی رات سے پہلے تک پڑھ لے. تہائی رات سے پہلے تک جو ہے وہ اس کو پڑھ لے. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا. آگے فرما دیا کہ وَيَسْتَحِبُّ فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوِتْرَ إِلَىٰ آخِرِ اللَّيْلِ, اور جو ہے مستحب ہے کہ وطر میں اس شخص کے لیے جس کو فرما رہے ہیں کہ شوق ہو, لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ, جس شخص کو جو ہے وہ شوق ہو رات کی نماز کا, تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے وطروں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ وطروں کو مؤخر کرے. اور وَإِن لَّمْ يَسْتِقْ, اگر نہ بھروسہ ہو بالانتباہ جاگنے میں, تو فرماتے ہیں کہ او ترا قبل النوم,
تو سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لے. یعنی کہ وطروں کا مستحب وقت یہی ہے کہ صبح تہجد کے ساتھ پڑھے. لیکن یہ تہجد کے ساتھ وطر پڑھنا صرف اس شخص کے لیے افضل ہے جس شخص کو یقین ہو کہ وہ تہجد میں اٹھ جائے گا. جس کو کوئی ڈاؤٹ ہو کہ وہ تہجد میں پتہ نہیں اٹھ سکے گا یا نہیں اٹھ سکے گا، اس شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وطروں کو رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھ لے تاکہ اس کے وطر جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے. باب الاذان، اذان کا بیان. اذان جو ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا، اس کو جو ہے لغت میں اذان کہتے ہیں. اب اصطلاح میں جو ہے نماز کے وقت کے لیے جو مخصوص الفاظ کے ذریعے اطلاع کی جاتی ہے اسپیکر کے اندر، اب اس کو اذان کہتے ہیں. اذان کا ثبوت جو ہے یہ قرآن سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے. تو اب وہ پکارنا، اطلاع دینا، وہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ساری بے شمار احادیث ہیں. تو اذان کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک صحابی کو خواب میں جو ہے وہ دکھایا گیا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ اذان کی مشروعیت کا فیصلہ کیا. بہرحال الاذان سنۃ للصلاۃ الخمس والجمعۃ دون ما سواها، 5 نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اذان دینا سنت ہے، ما سواها، ان کے علاوہ، یعنی نفلوں کے لیے کوئی اذان نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وطروں کے لیے کوئی اذان نہیں ہے. تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہے لیکن سنت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ولا ترجیع فیہ، اس میں اذان میں ترجیح نہیں ہے. ترجیح کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، سوال پوچھنے لگے ہیں، مائک کھول کسی نے. یہ ساری ترجیح کیا میں نہیں. ہاں جی، ترجیح کا معنی میں بتانے لگا تھا. ترجیح کہتے ہیں کہ الفاظ کو جو ہے ڈبل ڈبل پڑھنا. مثال کے طور پر اب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 دفعہ الفاظ ہیں. اب ان کو 4 دفعہ پڑھنا. بعض ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 دفعہ منہ میں اور 2 دفعہ اونچی آواز سے. پہلے 2 دفعہ منہ میں پڑھے جیسے جواب دینے والا پڑھتا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب پڑھ کے پھر 2 دفعہ منہ میں پڑھے. پھر اسی طرح جو ہے اشہد ان محمد رسول، یہ 2 دفعہ منہ میں پڑھے، 2 دفعہ اونچی آواز سے پڑھے. تو یہ ٹوٹل جو ہے 8 دفعہ ہو جائے گا. شہادت جو ہے یہ 8 دفعہ ٹوٹل جو ہے وہ شہادت ہو جائے گی. تو یہ ہے ترجیح. ہمارے نزدیک ترجیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھنا، جیسے ہم اذان دیتے ہیں آہستہ منہ کے اندر جو ہے وہ پڑھنا ہمارے نزدیک نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ترجیح ہے. وہ اونچی پڑھ کے پھر جس طرح اذان کا جواب دیتے ہیں نا، وہ پھر اذان کا جواب بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ. اذان کہنے والا بھی اذان کا جواب دیتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہرحال وَيَزِيدُ فِي اذان الفجر، اور زیادہ کرے اذان فجر میں بعد الصلاۃ، بعد الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد، الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے یہ نیند سے بہتر ہے، مرتین، 2 مرتبہ، والاقامت مثل الاذان الا ان یزید، اور اقامت جو ہے یہ بھی اذان کی مثل ہے، الا انہ یزید فیہا، مگر اس بات کے کہ اس میں اضافہ کیا جائے گا بعد حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ مرتین، 2 مرتبہ. قد قامت الصلاۃ کا جو ہے وہ 2 مرتبہ یعنی کہ اضافہ کیا جائے گا. قد قامت الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ قد تحقیق، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، یہ 2 مرتبہ جو ہے کہا جائے گا. وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْأَقَامَةِ، فرماتے ہیں کہ یترسل ترسیل سے ہے، ترسیل یعنی کہ اذان جو ہے یہ ٹھہر ٹھہر کر کے ہے، وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ، اور اقامت جو ہے یہ تھوڑی جلدی کے ہے. اذان جو ہے، اذان میں جو ہے وہ ترسیل یعنی اطمینان، اور اقامت میں تھوڑا سا جلدی. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ کہنی چاہیے، یعنی کہ اذان میں اتنی ترسیل ہو کہ سننے والا جو ہے وہ اس اذان کا جواب دے سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سانس میں پوری اذان دے دے، ایسا نہیں. سننے والا جو ہے وہ پوری اذان کا جو ہے وہ جواب دے سکے. تو اس طرح جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑا سا سانس لے لے، پھر اللہ، چاہے ایک سانس میں کہہ دے
پھر آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تھوڑا سانس لے لے تاکہ سننے والا جواب دے سکے، اتنا لمبا بھی سانس نہ لے. اشہد اس طرح جو ہے ترسیل، لیکن اقامت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی پڑھ لے. وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ، اور فرماتے ہیں کہ اذان کے اندر اور بہما تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے، تثنیہ کی ضمیر لے کر آئے. بہما، ہما ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے، اذان اور اقامت دونوں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اذان میں اور اقامت میں جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لے. اذان بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے دینی ہے، اقامت بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے دینی ہے. فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچ جائے، حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، تو پھیرے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں. ہاں جی. اور وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ أَذَّنَ الْأُولَى وَأَقَامَ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ. فرما رہے ہیں کہ وَيُؤَذِّن اذان دے لِلْفَائِتَةِ فوت شدہ نمازوں کے لیے. اگر کوئی آدمی اپنی قضا نمازیں اس کی جماعت کروانا چاہ رہا ہے، صرف نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ اگر تو نماز اکیلا آدمی ہے، اب اکیلا آدمی اپنی نمازوں کی قضا کر رہا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کی جماعت کروانا چاہ رہے ہیں تو اب اس میں فرما رہے ہیں کہ اذان دینا لازمی ہے. اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو آدمی جس دن کی قضا نماز کرے گا، جو امامت کروائے گا، اس کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ بھی صرف اسی، ہمارے نزدیک حنفیہ کے نزدیک اسی نماز کی، اسی قضا نماز کی، اسی دن اسی تاریخ کو اسی وقت کی قضا نماز کی نیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو میں آج نماز پڑھا رہا ہوں تو میرے پیچھے صرف وہی قضا نماز کی نیت باندھ سکتا ہے جس کی آج ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے. کوئی آدمی یہ کہہ دے چلو میں آج کی نہیں بلکہ کل کی ظہر کی نماز کی قضا کی نیت باندھتا ہوں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہاں نفلوں کی نیت باندھ سکتا ہے، نفلوں کی اگر کوئی نیت میرے پیچھے باندھنا چاہتا ہے تو وہ نفلوں کی نیت باندھ سکتا ہے. لیکن جو ہے یہ اہل حدیث جو ہے ان کے ہاں کوئی بھی قید نہیں ہے. ان کے ہاں چاہے عصر کی نماز ہو، امام جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اب کسی نے جو ہے قضا نماز مغرب کی پڑھنی ہے تو وہ اس کے پیچھے مغرب کی نماز کی نیت باندھ لے گا. امام جو ہے وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا لیکن وہ جو پیچھے مقتدی ہے وہ تیسری رکعت میں بیٹھ کے اپنا سلام پھر کے چلا جائے گا. امام نے ابھی نماز پوری نہیں کی اور مقتدی نے نماز پوری کر لی، اپنے ہی مسئلے نکالے میں انہوں نے، 2 رکعت پھر کے جو ہے نا وہ جب چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مسافر کی نماز جو ہے، ہمارے ہاں مسافر کی نماز 2 رکعت ہے اور مقیم کی نماز 4 رکعت ہے. لیکن اگر مسافر مقیم کی ابتدا میں ہے تو وہ پوری 4 رکعت پڑھے گا. لیکن ان کے ہاں کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں اگر مقیم کی ابتدا میں ہے تو پیچھے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر چلا جائے گا. تو بہرحال یہ میں نے بیان فرما دیا ایک اضافی مسئلہ. تو اگر 5 نمازیں قضا ہوئی تھی تو فرما رہے ہیں کہ 5 نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے ابھی اس وقت 5 نمازوں کی قضا کی جماعت کروانی ہے تو 5 نمازوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اذان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اذن للأولی، پہلی نماز کے لیے اذان دے دو، واقام اور اقامت کہہ دو. کان مخیرا فی الثانیۃ، دوسری میں اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اذان بھی دے دے اور اقامت بھی کہہ دے، اگر چاہے تو صرف اختصار کرے اقامت پر، صرف اقامت کہہ دے، اگر چاہے تو اذان اور اقامت دونوں کہہ دے، اگر چاہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ اقامت کہہ دے. وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ، فرما رہے ہیں کہ مناسب یہ بات ہے کہ اذان اور اقامت جو ہے یہ طہر کی حالت میں دینی چاہیے، یعنی کہ پاکی کی حالت میں دینی چاہیے. آدمی جو ہے حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی کہ وضو کیا ہو. بہرحال جو ہے فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ، اگر بغیر وضو کے اذان اور اقامت کہے تو جائز ہے. لیکن اقامت کے اندر چونکہ بغیر وضو کے فوراً نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے مکروہ لکھا ہوا ہے. بغیر وَيَكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت کہے وہ بغیر وضو کے، او يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنْبٌ، اور یا وہ اذان دے جنابت کی حالت میں. تو لیکن بغیر وضو کے اذان دینا جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے.
بغیر وضو کے اذان دینا، جنابت کی حالت میں اذان دینا بغیر وضو کے اقامت کہنا، یہ فرما رہے ہیں کہ مکروہ ہے۔ ولا یؤذن للصلاۃ قبل دخول وقتها، وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں ہے، جب وقت داخل ہوگا تبھی اذان دینی ہے۔ الا فی الفجر عند ابی یوسف، سوائے فجر کی نماز کے، کہ فجر کی نماز کے ہاں امام ابو یوسف، صرف امام ابو یوسف، ہمارے ہاں فجر کی نماز بھی نہیں، ہمارے ہاں فجر کی اذان جو ہے وہ بھی وقت میں دینی ہے، وقت سے پہلے دے دی تو اذان نہیں ہوئی، دوبارہ جو ہے وہ اس کو اذان دینی پڑے گی۔ لیکن جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ فجر کی جو ہے اذان وقت سے پہلے دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں بغیر اذان کے جو ہے، تو اگر یہ کتاب میں تو مسئلہ نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن ویسے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا چلو کر دوں۔ بغیر اذان کے آدمی نے اذان نہیں دی، بغیر اذان کے جو ہے وہ نماز اگر کسی نے پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ مجھے لگ رہا ہے یہ بھائی بھی یہی سوال پوچھنے والے تھے۔ ہاں جی، پوچھنے والے تھے، کوئی سوال پوچھنے لگے تھے، کون سا سوال پوچھنے لگے تھے؟ یہی سوال پوچھنے لگے تھے، کوئی اور سوال پوچھنے لگے تھے؟ جی استاد جی بتا دیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بتا دوں یہ مسئلہ، آپ کیا سوال پوچھنے لگے تھے؟ پہلے آپ پوچھ لیں پھر میں یہ بتا دوں گا۔ جی جی نہیں، میں کوئی نہیں پوچھنا چاہتا، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ اچھا، بغیر اذان کے جو ہے وہ نماز پڑھا دی، اب اس کے بارے میں نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر آس پاس مسجدوں کی آواز اس مسجد تک پہنچ جاتی ہو، اس جگہ تک پہنچ جاتی ہو، چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ کہیں گھر کے اندر نماز پڑھو، اس جگہ تک آس پاس مسجد، کسی ایک مسجد کی بھی اذان کی آواز وہاں پہنچ گئی ہو تو اب اس صورت میں جو ہے نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آس پاس مسجدیں دور دور ہیں، کوئی گاؤں کی مساجد ہیں، جیسے گاؤں کے اندر ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں جو ہے وہ بہت دور ہوتا ہے، اب کوئی ایسا گاؤں ہے تو اس گاؤں کے اندر ایک مسجد سے دوسری مسجد میں اذان کی آواز نہیں آتی، تو اس مسجد میں جو ہے وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس میں دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی، اذان دے کر نماز لوٹانی پڑے گی۔ یعنی کہ شہروں کے اندر ہو جائے گی، اگر کوئی گاؤں دیہات کے اندر کوئی ایک ہی مسجد ہے، آس پاس مسجدیں نہیں ہے، تو وہاں اس کی نماز جو ہے لوٹانی پڑے گی۔ چلیں جی، جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔